کہ اے دنیا کے لوگوں، گزرے ہوئے 2020 کے جو سال گزرا ہے، عبرت کے ناخن لو، نصیحت کے، عقل کے ناخن لو۔ سنو، آج تک جس بیماری نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، اور جب تک تم اللہ کی نافرمانیوں کے پیچھا نہیں چھوڑو گے، جب تک تم اللہ رب العزت کے در پہ نہیں جھکو گے، جب تک تم غیر اللہ کی پرستش، تمہارے غیر اللہ کی بھی پوری اوقات سمجھ میں آ گئی دنیا والوں کو۔ نہ تیرا پیر بچا سکا، نہ تیرا مرشد بچا سکا، نہ تیری اینٹ بچا سکی، نہ تیرا پتھر بچا سکا، نہ تیرا شنکر، نہ تیرا کنکر، نہ تیرا پتھر، نہ تیری اینٹ، نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر کوئی بچا سکا۔ دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور 2020 کے اندر لاکھوں لوگوں کی میتیں دفن کی ہیں۔ دنیا جان گئی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا صرف اللہ عز و جل ہے، صرف ایک اللہ ہے، وہی مالک الملک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 17 جمادی الاول 1442 مطابق 1 جنوری سن 2021 کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزرے ہوئے ایام، گزشتہ سال کے اندر جن کڑواہٹوں اور جن پیغامات اور جن میسیجز اور جن تلخیوں سے ہم اور آپ گزرے ہیں، اس کا مختصر سا محاسبہ ہوگا، مختصر سی اس کی رپورٹنگ ہوگی، مختصر سی اس کی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فرمودات کی روشنی میں، اور اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات 2020 کے پیغامات کیا ہیں، اس کا پیغام کیا ہے گزرے ہوئے سال کا، میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود احتسابی اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ اور حساب لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی کی رات ہے، بلکہ پچھلی جو گزشتہ رات ہے، پوری دنیا خوشی و مسرت میں جھوم رہی تھی۔ لوگ گزرے ہوئے سال کو بائی بائی اور آنے والے سال کو ہائے ہائے کر رہے تھے۔ انسان اس قدر احمق ہے، انسان اس قدر احمق ہے۔ کون سا انسان؟ جو انسان اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان سے دور ہے۔ اتنا احمق کہ ایسے انسانوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولئک کالانعام بل ہم اضل قرار دیا ہے کہ یہ چوپائے ہیں، بلکہ چوپائے بھی ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے،
مہاماری نے سارے لوگوں کے چہرے تبدیل کر دیے گئے، معاشیات، اقتصادیات، سیاسیات، ملک کے ملک۔ 2020 نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ دنیا کتنے پانی میں ہے۔ گزشتہ سال نے سب کو ان کی حقیقتیں اور ان کی اوقات یاد دلا دی ہے کہ اے انسان سوچ کہ تو ایک باریک سے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، من ماء مہین، انتہائی ذلیل پانی سے تو پیدا کیا گیا ہے۔ تیری حیثیت یہ ہے کہ پیدا کرنے والے نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ غور کر اس بات پر، سوچ، پوری دنیا کے انسانوں کو سوچنا چاہیے۔ لیکن حماقت کی بھی کچھ حدیں ہو۔ حماقت کی کیا حد ہے؟ یہ انسان ہے، گھروں کے اندر موت ناچ رہی ہے، آنگنوں سے اٹھا رہی ہے لوگوں کو، ان کے اپنے ہمسایوں کو، ان کے اپنے عزیزوں کو، اقارب کو، سب کو۔ لیکن یہ انسان خواب غفلت میں سو رہا ہے، شراب اور کباب کا رسیہ بنا ہوا، شباب اور جوانی کے نشے میں چور، زناکاری اور فحاشی اور بدکاری کے ننگے ناچ رہا ہے۔ کل شب نہ جانے کتنی کواریاں دنیا کے اندر 9 مہینے کے بعد حرامی اولاد جنیں گی۔ جی جناب عالی، میخانے کھول دیے گئے اور لوگوں کو علاج اور دوائی کرانے کے پیسے میسر نہیں ہیں، اور کورونا نے سب کو ضربیں لگا کر کے سب کے دماغ بھی صحیح کیے ہیں۔ لوگ علاج نہ ہونے کی وجہ سے، ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے، دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے اس 9-10 مہینے کے اندر کتنے کروڑوں لوگ موت کے، لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، اور کروڑوں لوگ آج بھی اپنے بستر علالت پر پڑے، بیماری کے بسترے پر، کوئی ہاسپٹلوں میں، کوئی گھروں میں، کوئی کہیں جناب علی سسکیاں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اور ہم ابھی اس بیماری سے اٹھے بھی نہ تھے کہ اسی 2020 کے اندر ایک دوسرے کورونا بیماری نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا مل کر سر جوڑ کر توبہ کرتی، استغفار کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتی، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتی، اللہ کو دنیا خوش کرنے کی کوشش کرتی۔ دنیا مل جل کر کے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم غیر مسلم، پوری دنیا انسانیت کو میں خطاب کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں پوری دنیا انسانیت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ یہ تو ممبر رسول کی آواز ہے، یہ تو صرف ایک مسلمان کی آواز ہے۔ نہیں، ہم پوری دنیا کے رہبر ہیں، ہم پوری دنیا کے مسیحا ہیں۔ مسلمان پوری دنیا کو ہدایت دینے والے، ہدایت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری دی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ تمہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ کا جو مومن بندہ ہوتا ہے، اللہ کا جو سپاہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ایمان رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ پوری دنیا کا رہبر ہے، وہ پوری دنیا کا رہنما ہے، وہ پوری دنیا کا لیڈر ہے، وہ پوری دنیا کا قائد ہے۔ چاہے یہ جاہل، چاہے یہ حیوان، چاہے یہ جانور، چاہے یہ اینٹ اور پتھر کے پجاری، چاہے یہ سورج اور چاند کے سجدہ کرنے والے، چاہے یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو بنا کر اور ان کے سامنے سر ٹیکنے والے، چاہے کوئی بھی ہو، ایک مومن جو اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ واحد کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کا وہی پیغام ہوتا ہے جو رب کا پیغام ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں سنو، اس مالک کی عبادت کرو، اس پروردگار کی عبادت کرو، اس پروردگار کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، اس پروردگار کے سامنے اپنے سروں کو ٹیکو جس پروردگار نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک بہترین انسان بن سکو، بہترین منش بن سکو، دنیا کے اندر امن و شانتی کی استھاپنا کر سکو، امن و شانتی کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ یہ ایک مومن کا یہ فریضہ ہے، ایک مومن کی ایک ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، گزرے ہوئے 2020 کے جو سال گزرا ہے، عبرت کے ناخن لو، نصیحت کے عقل کے ناخن لو۔ سنو، آج تک جس بیماری نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، اور جب تک تم اللہ کی نافرمانیوں کے پیچھا نہیں چھوڑو گے، جب تک تم اللہ رب العزت کے در پہ نہیں جھکو گے، جب تک تم غیر اللہ کی پرستش، تمہارے غیر اللہوں کی
تمہارے غیر اللہ کی بھی پوری اوقات سمجھ میں آ گئی دنیا والوں کو. نہ تیرا پیر بچا سکا، نہ تیرا مرشد بچا سکا، نہ تیری اینٹ بچا سکی، نہ تیرا پتھر بچا سکا، نہ تیرا شنکر، نہ تیرا کنکر، نہ تیرا پتھر، نہ تیری اینٹ، نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر. کوئی بچا سکا؟ کوئی بچا سکا؟ دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور 2020 کے اندر لاکھوں لوگوں کی میتیں دفن کی ہیں. دنیا جان گئی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا صرف اللہ عز و جل ہے، صرف ایک اللہ ہے. وہی مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. وہ رب ہے جسے چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تخت دار پہ لٹکاتا ہے. وہ رب ہے جسے چاہتا ہے عزت و عظمت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رسوائی اور ذلت کے عمیق اور گہرے غار کے اندر اسے ڈھکیل دیتا ہے. اسی کے ہاتھ میں، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں تمام خیر اور بھلائی کی کنجیاں ہیں. وہی مالک الملک، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ عز و جل کے. اللہ اکبر. اسی رب نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ زمین اور آسمان کی بادشاہت کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی بادشاہت تنہا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں. اللہ سب پر قادر ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ اللہ رب العزت کے فوج، اللہ تبارک کی فوج ہے. جنود اللہ تبارک و تعالیٰ کی افواج ہیں. یہ زمین، یہ آسمان اور ان کے بیچ جتنی بھی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی لشکر ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے فوج ہیں. یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ آندھی، یہ طوفان، یہ بارش، وہی رب ہے. حکم دیتا ہے تو آگ سے بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، اور وہی رب ہے جو آگ کو حکم دیتا ہے تو اس کا ایک لاڈلا محبوب بندہ ابراہیم کو وہی آگ اپنے گود میں رکھ کے گلے گلزار بن جاتی ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وہی پانی ہے، وہی دریا ہے کہ وہی دریا ہے. اسی سمے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گزرتے ہیں، دریا اپنے دامنوں کو پھیلا دیتی ہے. رب کے حکم سے دریا دو حصوں میں وہ ندی کا پانی ٹھہر جاتا ہے، خشک سڑک بن جاتی ہے. موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے دریا کو پار کر جاتے ہیں. وہی دریا ہے جب فرعون اپنے لاؤ لشکر سے گزرتا ہے، دونوں پاٹ پانیوں کے مل جاتے ہیں، اور آج بھی اس کی لاش نشان عبرت کے لیے مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. دنیا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر ایمان نہیں لا رہی ہے. نہ لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غرض اس سے نہیں. یاد رکھو وہی پانی ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے اسی دریا سے نجات عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسی دریا میں ڈبو کر کے اسے ہلاک کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیان ہے، جب ہم کسی قلعے کا محاصرہ کرتے تھے جہاد فی سبیل اللہ میں، اور اس قلعے سے گالی گلوچ کی آواز آنا شروع ہوتی تھی، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے بلبلاتے تھے. جب وہ قلعے کے لوگ گالی دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے اب قلعہ فتح ہونے والا ہے. اب قلعہ بولو. 2 دن سے بڑی ہندوستان کے دھرتی، میں سیاسی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں سے مسجدوں کے اوپر کچھ دہشت گرد حیوانیت بربریت کا ننگا ناچ ناچتے ہوئے، مسلمانوں کی بستیوں کو جلاتے ہوئے، مسجد کے مناروں پر اپنے رنگے ہوئے جھنڈے بنڈے لگاتے ہوئے. اور یہ مسلمان تمہاری بھی بد نصیبی ہے. تمہیں کس نے کہا جھنڈا بنڈا لگانے کے لیے؟ تم کیوں جھنڈے بنڈے لگاتے ہو؟ ہمارا کوئی سعودی عرب میں رہتے ہو، کہیں کسی گھر پہ جھنڈا دے گا تم نے؟ بولو. جبکہ اس جھنڈے پہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے. کہیں دیکھا ہے تم نے؟ یہ جھنڈے بنڈے لگانا یہ سرکاری کاموں کا، سرکاری محکموں میں ہوتے ہیں، سرکاری محلوں پہ ہوتے ہیں. ہمارے عام لوگوں کے گھروں پہ جھنڈے بنڈے لگا کر جو کہتے ہیں محبت کا اظہار، کوئی محبت نہیں. یہ سب
زمانے جاہلیت میں طوائفیں اور رنڈیاں لگاتی تھیں اپنے گھروں پہ جھنڈے جنہیں مرد کی ضرورت ہوتی تھی. بیوقوف احمق تم ہو, تم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں پہ تلواریں چلا رہے ہو. کیا ضرورت ہے؟ مسجدوں کو سجا جھنڈے لگا رہے ہیں. بیوقوف کہیں کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے گھروں پہ جھنڈے, اللہ کے مسجد نبی پہ جھنڈے ہیں, خانہ کعبہ پہ جھنڈے بنڈے ہیں, دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہیں ہیں یہ. لیکن نہیں, اصل میں ہم خود خبیث ہیں, ہم خود بدماش ہیں, ہم خود برے ہو چکے ہیں. ہمارا ایمان نہیں, عقیدہ نہیں, ہم بالکل گندے ہو چکے ہیں. ایمان نام کی تو کوئی چیز نہیں. کوئی منع کرے تو کہیں گے وہاں بھی ہے, اس کو مارو, اس کو مارنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یہ کلمہ پڑھنے والا بے غیرت مسلمان, اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. پھر تو جوتے اور چپل اور لعنتیں تو پڑھ رہی ہیں نا, اسی وجہ سے پڑھ رہی ہیں, انہی سب بدماشیوں کی وجہ سے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, اللہ نے ہر مسلمان سے وعدہ نہیں کیا ہے عظمت کا, سربلندی کا. فرمایا ان کنتم مؤمنین, غم نہ کرو, فکر نہ کرو, تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. تم مومن ہو, ایمان ہوگے تب اللہ عظمت دے گا. مملکت سعودی عربیہ, پوری دنیا, پوری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے. اور ہمارے ملکوں کے یہ قبر پجے, درگاہی, مزاری اور جیسے چدے درم, یہ تو کافروں سے بھی زیادہ, یہود و نصارہ سے زیادہ بڑے دشمن ہیں. ان کو مل جائے تو یہ سعودیوں کے گردن کاٹ دیں, گلے کاٹ دیں, تمہارے ہمارے وہابی کا نام لے کے گردن کاٹ دیں. کچھ کوئی بال بیکا کر پا رہا ہے؟ بولو. سب امریکہ سے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں. آج قرآن و سنت کے اوپر مبنی مملکت سعودی عربیہ توحید و سنت کا علمبردار الحمدللہ, پوری دنیا کے اندر توحید و سنت کے خوشبوئیں بکھیر رہا. کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں کہ ٹیڑھی نظر کر کے دیکھتے رہے, لیکن اس کا بال بھی بیکا کر سکتے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب تک توحید و سنت کی صدائیں مملکت سعودی عربیہ میں گونجتی رہیں گی اور اس کے جھنڈے توحید و سنت سے لہراتے رہیں گے, انشاءاللہ ہر حاسد اور ہر دشمن مٹ جائے گا. لیکن توحید و سنت کا نام و نشان نہ مٹے گا اور نہ مٹا ہے, اور نہ ہی وہ لوگ مٹیں گے, نہ وہ سرزمین مٹے گی جس پر توحید و سنت کا نظام قائم و دائم ہے. نہ کوئی مزار ہے, نہ کوئی درگاہ ہے, نہ کوئی شدہ ہے, نہ کوئی بابی ہے, نہ کوئی بابا ہے. پوجا جا رہا کہیں تو بولو, حائل کے لوگوں تم بتاؤ, کہیں تم نے دیکھا کسی مزار پہ پھول پتر چڑھے ہوئے ہیں؟ اور ہمارے ملکوں کے اندر جدھر دیکھو گلی گلی میں وہ مزار, وہ درگاہ, ایسے بدباطن مولوی, اللہ انہیں غارت فرمائے یا ہدایت دے. بولو آمین. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. بے بنیاد باتیں, قصے, کہانیاں کرامتوں کے نام پر. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یہود و نصارہ کیوں غلط ہیں بھائی؟ کیوں غلط ہیں یہودی؟ کیوں غلط ہیں؟ اگر وہ کرسمس مناتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں, تم کہتے ہو حرام ہے. ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ آخری سال انہوں نے منایا, اگلے سال 21 کا استقبال کر رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. تو تم کہتے ہو غلط ہے. تم سب کچھ کرو, تمہارا مولوی کرے, شرک کرے, بدعات کرے, حرام کرے, سب کچھ کرے, اس کو تم سراخوں میں بٹھاؤ, یہود و نصارہ وہی کریں تو جہنمی ہے. واہ رے واہ بھائی, واہ, عجیب و غریب یہ فلسفے آپ کے. ہرگز نہیں, یاد رکھو تم بھی مٹا دیے جاؤ گے. کیوں؟ کلمہ پڑھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تقاضے پورے نہ کرے. کلمے کے تقاضے ہیں, اس کو پورا کرو. کلمے کے شروط ہیں. یہ نہیں ایسے کلمہ پڑھنے والے تو بہت سارے یہود و نصارہ, یہودی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نصرانی بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, جی ہاں, لیکن کیا ان کے کلمہ پڑھنے سے ان کو کوئی فائدہ؟ کیا بتائیں ہم آپ کو, کہاں کہاں گھمائیں. خیر, 2020 کا یہ میسج, یہ پیغام ہے کہ دنیا کے لوگوں ہوش کے ناخن لو. تمہارے ٹینک, تمہارے بارود, تمہارے ہتھیار, تمہارے فلائٹیں, تمہاری جہازیں, تمہاری سب کچھ جو کچھ بھی تم نے بنایا ہے آپس میں کٹنے مرنے کے لیے, اللہ کو مارنا ہے تو ان سب چیزوں کی ضرورت. ایسی فوجیں اس کے پاس موجود ہیں جنہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے, جسے نہ ویزے کی ضرورت ہے, نہ تمہارے فنڈ کی ضرورت ہے, نہ تم تو اگر کسی ملک پہ حملہ کرو تو تم فقیر ہو جاتے ہو. اتنے ڈالر, اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں جنگ میں کہ آدمی مر جاتا ہے, پتہ نہیں 50-100 سال پیچھے چلا جاتا ہے. اللہ کو اس کی ضرورت
آج تک کورونا کو کسی نے دیکھا ہے؟ بولو. بڑے بڑے دوربین چاند پہ کہہ رہا ہے میں چاند پہ گھر بنا رہے ہیں. بھائی تیرا چاند پہ گھر بنانا کدھر گیا بھیا؟ کہاں ہے چاند؟ کہاں ہے چاند پہ؟ جھوٹے مکار قسم کے لوگ الو بنا رہے ہیں سب کو، جاہلوں کو. اب ہمیں بھی کوئی کہے گا یہ مولوی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ان احمقوں کو کہیں کی راکھ لا کے دکھا دیا تو کہا یہ چاند کی مٹی لے کے آئے. آج تک اسی پہ مر رہے ہیں اور اسی مر جائیں گے یہ. اور کتنے مر گئے اس کی تحقیق کرنے والے، یہ لانے والے تھے، سب مر گئے. لیکن یہ آج بھی وہی تلوے چاٹ رہا ہے کفر کے. خیر کوئی بات نہیں، تمہیں چاند پہ حیرت، تم اتنے بڑے. ہم نے تو 1400 برس بغیر کسی مشینری کے ہم تو ایمان لاتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر کہ اس رب نے مکۃ المکرمہ سے اٹھایا اور لمحے بھر میں، پل بھر میں بیت المقدس لے گیا. بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، پھر جنت و جہنم کی سیر کرائی، پھر قاب قوسین او ادنی اپنے پاس بھی بلایا اور اپنے سے گفتگو فرمائی. اور زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. زنجیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم رہا. پیارے نبی وہاں سے سب کچھ دیکھ کر، مشاہدہ کر کے مکے کے اندر واپس بھی آ گئے. ہم نے تو یہ فلائٹ دیکھی، یہ فلائٹ تو آج تک کوئی مائی کا لال بنا سکا. تم تو کرونا تمہاری تو نانی، اماں، دادی، اماں سب یاد آ رہی ہیں. مارے ڈر کے سب ماسک لگوا دیا، منہ بند، آنکھیں بند، گھر میں بند، فلائٹیں بند، سب بند. انشاءاللہ مومن ہے تو اس کے لیے تو شہادت ہے. جی جناب علی، اس بیماری سے، کیونکہ اس کی چپیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب لائے گا نا اپنی فوج، لاتا ہے تو اس میں سب آتے ہیں. مومن ہے تو اس کے لیے شہادت ہے، اور کافر ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مدھیہ پردیش کے اندر کسی گاؤں یا کوئی قریب بستی چند شر پسند خبیث حیوانیت و بربریت کے ننگے ناچ ناچنے والے آتنکوادی دہشت گرد، میں انہیں ہندو نہیں کہتا کیونکہ یہ ہندو نہیں ہے. ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو. اس لیے ہندو نہیں میں مانتا، ہندو ہے ہی نہیں ہے. کوئی ہوں گے دہشت گرد، اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جناب علی، مسجد کے منارے توڑ رہے ہیں، مسجد کے مناروں پر. ارے توڑو تم، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم مجبور ہیں، ہم بے کس ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم فقیر ضرور ہیں، لیکن جس کے غلام ہیں وہ مالک الملک ہے. اس مالک نے تجھے بھی پیدا کیا ہے. وہ تقریر کر رہا ہے اسی کا آدمی. کافر کہتا ہم کو کافر کہتے ہیں. بول لو، اب اس کو کافر نہ کہیں تو اس کو کیا کہیں بھیا؟ بولو، کافر اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہے ہم کو ایک زانی کو، شرابی کو، دہشت گرد آتنکوادی کو، چور کو چور نہیں کہیں گے. بولو تو چور کہتا مجھے شاہ کہو، مجھے ایماندار کہو. اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو بنا کر اسی کو پوجتا ہے، کہتا یہ مانو. ہم کہتے ہیں یہ کیوں مانے، اس کو کیوں نہ مانے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، تیرے ماں باپ کو پیدا کیا، تیرے بھائی بہن کو پیدا کیا. اس کو پوجو جس نے زمین اور آسمان کو پیدا. اس کو تو پوجا، اس کو تو نے بنایا. اس کو مانے کہ اس کو مانے کہ اس کو مانے کہ اس کو مانے. 36 کروڑ، کتنے؟ 36 کروڑ بھگوان ہیں. کس بھگوان کی پوجا کریں یہ بتاؤ. ہم تو کہتے ہیں جس نے 36 کروڑوں کو بنایا ہے اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو. جس نے تم کو بھی پیدا کیا، جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائی، جس نے زمین کا بہترین بچھونا تمہیں برسایا، بتایا، جس نے آسمان کی چھت تمہیں عطا فرمائی. تمہاری آنکھوں میں کیا دانے نکل آئے؟ کھاج کھجلی ہو گئی، دکھائی نہیں دیتا؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس زمین پر چل رہے ہو کس کے باپ کی ہے؟ مٹی سے تم نے جس کو بنایا، عیسیٰ کو یا موسیٰ کو، جس کو اس کی پوجا کو عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا. عیسیٰ تو ایک رونگٹا بھی پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کر سکتے؟ بولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پیدا ہوئے ہیں. تو جو خود پیدا ہوتا ہے وہ کسی کو پیدا کر سکتا؟ یہ ہے اللہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے. اسی کے لیے پوری زمین اور آسمان ہے.
تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہ جلسہ کر کے تقریر کر رہا ہے کہ اگر کچھ کرو گے تو 22 کروڑ ہو، بچے کھچے تمہاری زبان کاٹ لیں گے۔ ہاں یہی جملے ہیں۔ کیا کاٹ لیں گے؟ زبان کاٹ لیں گے، تمہارے اذان بند کر دیں گے، اور زیادہ کہو گے تو اللہ اکبر کو مٹا دیں گے۔ ہم نے کہا بس انشاءاللہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ طریقہ رہا ہے۔ جب دیکھتے تھے کہ شر پھیل بہت زیادہ شرارتوں پہ آ گیا ہے تو خوش ہوتے تھے کہ اب اس کے مٹنے کا وقت، چونٹی کو پر نکل آئے ہیں۔ گیدڑ کو موت آتی ہے تو کہاں بھاگتا ہے؟ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب اس کی ہلاکت و بربادی مقدر ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مٹائے گا۔ اس جیسے بادشاہ مٹانے والے مٹ گئے۔ رب نے چاہا ہوتا تو ابراہیم کے ہاتھوں نمرود کو ختم کرواتا کہ نہیں کرواتا؟ لیکن ایسے ناپاک خونوں سے اپنے چاہنے والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ گندا نہیں کرنا چاہتا۔ رب کی ایک فوج نہیں، پوری دنیا رب کی فوج ہے، اور بڑے بڑے جگادڑیوں کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کا کام نہیں لیا۔ بڑے بڑے لوگوں سے ایک معمولی سے مچھر، کس نے؟ مچھر نے اس نمرود کے کھوپڑے کو برباد کر دیا، ختم۔ مچھر گھسا، ختم، مر گیا۔ تو تمہیں برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کو بھی برباد کیا، جاؤ مصر میں دیکھ لو، عبرت اس کی لاش دیکھ کر کم از کم تمہیں اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں اتنی عقل نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی فوج سے مروا سکتا تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ لیکن اللہ نے اپنے پاک باز، اپنے صالحین کے ہاتھوں کو ایسے ناپاک خونوں سے رنگین اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا، دریا نے خود ہی اس کا کام، بولو، ایسے کتنے جابر اور کتنے ظالم اللہ کے دین کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے۔ آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بندر کو ہلدی مل گئی تو وہ کیا بن گیا؟ پنساری کی دکان کھول لی۔ جمعہ تمہارا کیا میں کہوں، چھوڑو، جانے دو۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک فرمائے، بولو آمین۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو برباد فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر قہر نازل فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر زمین اور آسمان کے زلزلے نازل فرمائے، ایسے لوگوں کی ایسی موت دے جسے موت بھی کراہ اٹھے مالک و مولا۔ جو اسلام کو مٹانے کی دین اللہ، تجھے گالی دینے والے، تیرے نبی کو گالی دینے والے، ہم تو نہت تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مالک و مولا تو ہی ہے، تو ان سے اپنا انتقام لے لے مولا، اور اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے مولا، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یاد رکھو یہ دعائیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کسی موقع پر اسی منبر رسول سے بلدیہ کے آپ لوگوں نے آمین کہی تھی ایک دعا پر، اور میں نے کہا تھا دعا پہ آمین کہو کہ اللہ اس کی لاش کو کتے نوچیں۔ اللہ نے وہ بھیانک موت دی۔ جاؤ یوٹیوب پر دیکھو، اس کی لاش کو کتے نوچ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اپنی دعاؤں کو کمزور نہ سمجھو۔ تم جس مالک و مولا کے ماننے والے ہو نا، وہ بہت سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ خبیث کہتا ہے ہم اس کو مٹا دیں گے، یہ مٹائے گا، جس کی آنکھیں جس کے ہاتھ بھی اس کے قبضے میں نہیں ہیں، اللہ اسے مٹا دے، بولو آمین۔ عزیزان گرامی، ان فی اختلاف اللہ رب العزت وللہ ملک السماوات، زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور یہ زمین، یہ رات اور دن کا آنا اور جانا، صبح آتی ہے شام آتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام۔ یہ رات اور دن کا آنا و جانا، اللہ نے فرمایا اس پہ غور کرو۔ لآیات لأولی الالباب، اس میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل والے۔
عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں تو آپ کہو گے ہاں رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. یہ سب سے بڑی اس میں نشانی یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو قرار، ہمیشگی، دوام نہیں ہے. یہ اللہ تمہیں صبح و شام وارننگ دے رہا ہے. یہ سالوں کا آنا جانا، 2020 گئی، 2020 کے ایام گئے، 2020 کا سال گیا، 21 آ گیا. عزیزان گرامی یہاں ایک بات اور میں بتاتا چلوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ وہ 2020 ہو یا 21 ہو، وہ ذی الحجہ ہو یا محرم ہو، وہ عیسوی سال ہو یا ہجری سال ہو، ہم کسی سال کو ہیپی شپی کہنے کے قائل نہ ہمارا دین سکھاتا ہے نہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. یہ حرام ہے. نوجوانوں، مسلمانوں سنو، مبارکبادی دینا، کارڈ بھیجنا، 2020 مبارک ہو، نیا سال حرام ہے، کیونکہ یہ کفر کے تانے بانے ہیں. ہم تو اسلام میں بھی نہ سنہ عیسوی منانے کے قائل، نہ اس کی مبارکبادی دینے کے قائل، نہ اس پہ مسرت، نہ غم، نہ کچھ. تو عیسوی سال جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو اللہ رب العزت کے دشمن ہیں، ان کی خوشیوں میں ہم شریک. تمہارا کوئی دشمن ہو، اس کی شادی میں جاؤ گے؟ تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اور جو اللہ کا دشمن ہو وہ شرم کرنی چاہیے ہم کو. ہم اس پہ خوشیاں نہیں مناتے. ہمارا تو ہر لمحہ، ہر وقت ہمارے لیے پیغام دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہم کو بتلاتی ہے کہ اللہ کے بندے یہ ایک وقت جو گزر رہا ہے یہ پلٹ کے دوبارہ آنے والا نہیں ہے. باتیں بہت ہیں، میں کہاں آپ کو لے کے چلوں، لیکن خیر چھوڑیں پھر کبھی. اللہ رب العزت اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں بہت نصیحتیں. غور کرو، سوچو اور اپنے وقت کو قیمتی بناؤ. اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے قیمتی سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے. اے دنیا کے لوگوں سنو، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، پوری دنیا کو مخاطب کیا رب نے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے غیر مسلموں، اے مسلمانوں، سب اس رب نے زندگی اور موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج میری تو کل تمہاری باری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اے دنیا کے لوگوں، اور موت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہو، اور ابھی 21 میں نہ جانے کتنی موتیں دیکھو گے. 10 برس میں اتنے لوگ ہلاک اور برباد نہیں ہوئے جتنا صرف 2020 میں لوگ ہلاک و برباد ہوئے. بڑی بری طرح سے فصلوں کو کاٹا ہے موت نے. تو جناب علی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیوں کیا؟ پوری دنیا کے لوگوں سر جوڑ کر کے غور کرو. بڑے بڑے بم، بڑے بڑے ہتھیار، بڑے بڑے فائٹر، بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی زمینیں، لڑ رہے ہو، بھیڑ رہے ہو، ظلم ستم کے تم نے بازار گرم کیے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کسی دن موت آئے گی. تمہارے بغل میں بیٹھنے والا وزیر اعظم، تمہارے بغل میں بیٹھنے والا تمہارا کیبنٹ منسٹر، تمہارے بغل میں بیٹھنے والے منسٹر، تمہارے بغل میں بیٹھنے والے وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، وزیر فلانا، وزیر حمام، وزیر ٹوائلٹ، وزیر زراعت، وزیر معیشت، کوئی ہے؟ ذرا دال مائے دیکھو. جو بغل میں تمہارے بیٹھ کے تھالیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، آج وہ سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، ختم ہو چکے. ہے کہ نہیں؟ نام اللہ اکبر. ایسے ہی تم بھی جلا دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، دفن کر دیے جاؤ گے. غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو. یہ دنیا تمہارے باپ کی نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی عطا فرمائے گا جو اس کا اہل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے تمہیں بھی یہ جمہوریت کا لولی پاپ دے کر کے یہ نہ سوچو تمہارے ہاتھ میں، تمہارے بھی کڑے لگائے ہوئے ہیں، اگر ذرا ادھر کھسکو گے تو اپوزیشن ٹھونکتی ہے ادھر سے. ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے، اس میں بھی سمجھا کرو ذرا. اللہ تعالیٰ کو جب کسی کو مارنا ہوتا ہے نا، ختم کرنا ہوتا ہے، تو
کوئی ضروری نہیں کہ اپوزیشن ہی سے مروائے، اللہ کی قسم اس کے اپنے ہی بھائیوں سے مروا دیتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ساہوکار، بڑے بڑے مہاجن دیکھے، بڑے بڑے وزیر دیکھے، وزیر بنانے والے، منسٹر بنانے والے مالداروں کو دیکھا، بھائی نے بھائی ہی کو سینے پہ گولی مار دی۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ہندوستان کی بات ہے۔ اپنوں نے ہی اپنوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، کلمہ پڑھنے والوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا کہ نہیں کیا؟ بولو، پوری دنیا اس کی شہادت دیتی ہے۔ تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ تمہارے باپ نے ملک بنا کے رکھا ہوا تھا، کس نے بنایا؟ تمہارا تو کہیں نسب حسب کا پتہ ہی نہیں ہے، دور دور تک نہ کسی سلطنت میں نہ کسی حکومت میں تمہارا کوئی کردار ہے۔ اب تم بیٹھے ہو نام بدلنے، کام بدلنے، دام بدلنے، فلانے بدلنے، ٹھکانے بدلنے، اللہ تمہیں ہلاک و برباد فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ تو ہم کمزور ہیں، گندے ہیں، ہم اچھے لوگ نہیں ہیں مسلمان۔ ہم اگر صحیح ہو جائیں نا پھر تو دیکھو کیا تماشے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی گنجے ہی کو ناخن دے دیتا ہے کہ وہ کھرچ کھرچ کے خود ہی مر جاتا ہے۔ کسی نے کہا جی وہ فلانا یہ بنا رہا ہے، فلانا وہ بنا، تو میں نے کہا تم کو کیا تکلیف ہے بنا رہا ہے؟ بنانے دو۔ لال قلعہ بنانے والے لال قلعہ میں دفن ہیں؟ بولو۔ قطب مینار بنانے والے قطب مینار میں دفن ہیں؟ کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو کتے بلیوں سے بھی کام لے لے، کروا رہا ہے وہ، فائدہ کوئی اور اٹھائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب وقت آئے گا۔ تم کو کیا تکلیف؟ ہونے تو جو ہو رہا ہے الحمدللہ۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ عزیزان گرامی، اللہ کا کی یہ بادشاہت ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ عقل مند، اللہ فرماتا ہے عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت، احمقوں بیوقوفوں کے لیے نہیں۔ کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کون ہے عقل مند؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کے وہ عقل مند بندے وہ ہیں جو بیٹھتے اٹھتے اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہائے ہائے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بزنس میں ہو، تجارت میں ہو، سیاست میں ہو، ڈرائیونگ کی سیٹوں پر ہو، کام میں ہو، کھیت میں ہو، بھینس پہ کام کر رہے ہو، گاؤں پہ کر رہے ہو، بیلوں کچھ بھی کر رہے ہو، ذرا کہیں بھی رہتے ہو، حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھ کے بایاں پیر رکھتے ہیں، اور جب نکلنا ہوتا ہے تو الحمدللہ الذی عافانا یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ کی وہاں بھی تعریف کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ ہیں عقل مند۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ یذکرون رسول اللہ، نہیں کہا اللہ نے کہ رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ ہاں، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ قعوداً، اللہ اور بیٹھے۔ اور یہی نہیں، اللہ کیا رب ہے، کیا ہمارا تمہارا مولا ہے، مالک ہے۔ وعلی جنوبہم، جب لیٹتے ہیں اپنے پہلوؤں کے بل اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ بولو، عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور یہی نہیں، ان کی ایک اور صفت ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں کی جو یہ مخلوقات ہیں، جو پیدا کی ہوئی چیزیں، ان میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں یہ پیڑ دیکھو، یہ چونٹیاں دیکھو، یہ ہرے ہرے پرندے دیکھو، ہلکے پھلکے کیسے گھوم رہے ہیں، یہ کون سا ایندھن لے رہے ہیں، یہ کون سا پٹرول بھر رہے ہیں، ان کے اوپر کون پائلٹ بیٹھا ہوا ہے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ سوچی سوچ، چھوٹی چھوٹی، اللہ اڑا رہا، اللہ مکھیاں تمہارے کپڑوں پہ بیٹھی ہوئی دیکھو، مکھی گھوم رہی ہے، اڑاؤ پھر آگے بیٹھے گی، ناک پہ آگے بیٹھتی، بڑے متکبر ہو تم، تمہارا تکبر اتارتے ہیں ہم، ناک پہ آگے بیٹھتی، ہکالتے ہو، یوں ہکالتے ہو، یوں ہکالتے ہو، بہت تنگ کر رہی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ذرا سا بھی ہاتھ لگا فر سے اڑ گئی، پلینیں تمہارے درمیان چل رہی ہیں۔ ہے غور کرو، یہ پلاسٹک لوہے لکڑ جوڑ کر وہ بھی پٹرول نہ ہو تو اس کی خیر نہیں، یہ اس پہ بڑا ناز کر رہا، گھمنڈ کر رہا ہے۔ خود اپنے ارد گرد دیکھو اللہ کی مخلوقات پر، تمہیں تمہارا مولا یاد آ جائے گا، رب کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو روزی دینے والا کون ہے؟ ان کو کھلانے والا کون ہے؟ ان کو ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟
وہ ہے اللہ، ہے کہ نہیں؟ ہے سبحان اللہ. بہت آیتیں ہیں اس سلسلے میں. قرآن پڑھو، قرآن میں بڑی پیاری پیاری باتیں سب ہیں. اللہ نے فرمایا اور کیا کہتے ہیں جب یہ سب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ان سب چیزوں کو تو نے بیکار بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ان سب چیزوں میں فائدے ہیں. تیری ذات تو شرک سے پاک و صاف ہے، پس اے میرے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. دعا کرتے ہیں وہ لیٹے لیٹے بھی، کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر دعا کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے ہمارے رب، جسے تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، ناکام ہو گیا. وما للظالمین من انصار. ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ، کسی پکارنے والے نے تیرے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، پیغام دیا کہ اس رب پہ ایمان لاؤ جس نے تم سب کو پیدا کیا. فآمنا، تو اے رب ہم ایمان لے آئے، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے. تو کیا چاہیے پھر؟ اللہ فرماتا ہے پھر وہ کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے مولا، ہماری خطاؤں کو مٹا دے مولا. وتوفنا مع الابرار. اور ہمیں نیکوکاروں میں ہمارا شمار فرما دے. ہماری وفات ہو، ہمارا ملن ہو تو کس سے؟ ابرار، صالحین اور نیکوکاروں لوگوں میں ہو. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک. اے اللہ جو اپنے رسولوں سے تو نے وعدہ کیا وہ ہمیں عطا فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ. اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرمانا. انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ تو وعدے کا سچا اور پکا ہے، تو کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے. سورہ یہ پوری جو ہے عزیزان گرامی، یہ 189 سے لے کر کے 194 سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں. پڑھیے، اس کی تفسیر میں جا کے دیکھیے، غور کیجئے. بات بہت زیادہ ہے. میں اس موقع سے صرف آخری بات یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ میسج پوری دنیا کے لیے ہے کہ رنگ رلیاں اور شراب، کباب اور شباب، یہ تمام سب چیزیں یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتی. جب پڑوس کے اندر لوگ سسکیاں لے رہے ہوں، ان کے اپنے محبوب اور ان کے اپنے چاہنے والے دنیا سے جا رہے ہوں، لاشوں پہ لاشیں نکل رہی ہوں، ہاسپٹل بھر گئے ہوں، جگہیں نہ ہوں، ویکسین نہ ہو، دوائیں نہ ہوں، لوگوں کو کورونا وائرس کی وجہ سے موت نظر آ رہی ہے. بازار ہو کہ گھر ہو کہ مسجد ہو کہ دارالعلوم ہو کہ مدرسے ہوں کہ کالجز ہو، یونیورسٹیز ہوں، ہر جگہ انہیں موت نظر آتی ہے. ایسے موقع پر پھلجھڑیاں پھوڑنا، پٹاخے جلانا، خوشیاں اور مسرت، یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے غیرتی ہے. اور اسلام اور اللہ رب العزت اپنے مالک و مولا سے کتنی بڑی بغاوت ہے. اسی بغاوت کے نتیجے میں اللہ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا. یاد رکھو، جب تک توبہ نہیں کرو گے. جائے کہ میں مسلمانوں کی بات کروں، ان کے لیے تو بدر ہے اولا حرام ہے، دوسروں کے لیے بھی حرام ہے، یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ غیر مسلم کوئی بھی ہو. کیسے ان بے غیرتوں کو، بے شرموں کو، بے حیاؤں کو، کس طرح سے ان کو خوشیاں منانے کی لت پڑی ہوئی، اور شراب اور کباب اور زناکاریاں، بدکاریاں، کس چیز میں مسکراہٹ ہیں، کس چیز کے اوپر یہ تمام سب ہنسیاں مزے ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آل اولاد کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تمہیں اپنے غضب سے بچائے، اپنے قہر سے بچائے. اے لوگو، دنیا کے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اپنے اس مالک کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم بہترین انسان بن سکو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال کے اس اخیر میں اور 21 کے اس ابتدا میں اللہ ہمیں محاسبہ، اپنے نفسوں کا محاسبہ اور جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل آنے والے سال کو ہمارے لیے رحمت و برکت کا سال بنائے. حالانکہ یہ سال ہمارا نہیں، یہود و نصارہ کا ہے. ہمارا تو محرم کا سال شروع ہوتا ہے. ویسے ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں.
ایک نقطے کی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 1 جنوری کو جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں؟ کیا 1 جنوری کو دنیا بنائی گئی تھی؟ ہے کوئی دلیل؟ 1 جنوری کو دنیا بنائی گئی تھی؟ ہے کوئی دلیل؟ ہے کوئی ثبوت؟ نمبر 1، پہلی جنوری کو آپ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کیا آپ 1 جنوری کو پیدا ہوئے؟ بولو۔ اصل میں یہ ساری حماقت پر مبنی ہے۔ کوا کان لیے جا رہا ہے تو اپنا کان، یہ دیکھو دنیا کتنی بیوقوف ہے۔ یہ آپ یہ نہ سوچو کہ وہ امریکہ، وہ بڑا وزیر اعظم، اما وہ تو پرلے درجے کا گدھا ہوتا ہے، اللہ کی قسم نہ کسی، یہ تمہیں خود درس دے رہا ہے۔ ان سے پوچھو تو 1 جنوری کو پیدا ہوا یا تیرا ابا پیدا ہوا؟ کون پیدا ہوا 1 جنوری کو؟ ایک ہی پیدا۔ کیوں خوشیاں منا رہے ہو بھائی؟ کیوں جشن منا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا کوئی ایگزام میں کوئی ایسا 1 جنوری کو کوئی امتحان وغیرہ کا کوئی معاملہ ہوا، پاس ہو گئے، یا کیا ہوا پوری دنیا پاس ہو گئی؟ کیوں خوشی منا رہے ہو؟ 1 جنوری کو کیا پوری دنیا بنائی گئی تھی؟ سورج بنایا گیا تھا، چاند بنایا؟ کیا ہے فائدہ جو 1 جنوری سے جڑا ہوا؟ ہمیں بتاؤ۔ ہر ایک کو دیکھو، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی۔ کس چیز پہ ہیپی بھیا؟ وجہ تو بتاؤ۔ کوئی وجہ سبب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھیڑ چال ہے، کفار جا رہے ہیں، یہ بھی اسی بھیڑ چال میں شراب اور کباب اور زنا اور بدکاری اور حسن اور جمال اور خوبیاں اور ٹھمکے ٹھمکا گاجے باجے دیکھنے کے لیے یہ مسلمان بھی اسی فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، بولو کہ نہیں ہے؟ آخر ہیپی جنوری کیوں ہے؟ کیوں 1 جنوری کو یہ ہو رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں بات ہے، سمجھو، غور کرو۔ اللہ ہمیں کفار دشمنان الہی کے سے مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ رکھے، ہماری آل اولاد کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔